بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں قبول ہے، یعنی ہم مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے، بَيَّتَ، تو مشورہ کرتے ہیں رات میں، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کچھ لوگ، کچھ جماعت ان میں سے، یعنی طائفۃ منہم، بعض ان میں سے، غیر الذی تقول، غیر الذی، اس کے خلاف بات، تقول، جو تجھ سے کہہ چکے تھے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یکتب، لکھتا ہے، ما یبیتون، جو وہ مشورہ کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، پس آپ اعراض کریں ان سے۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کریں اللہ پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ نہیں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے قرآن میں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر ہوتا یہ قرآن مجید غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کا کلام، اور اگر ہوتا یہ کسی اور کا، اللہ کے سوا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لَوَجَدُوا، تو وہ پاتے، فِيهِ، اس میں یعنی قرآن مجید میں، اختلافاً کثیرا، اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب پہنچتا ہے ان کو کوئی حکم، من الامن، کوئی خبر ان کو پہنچتی ہے، من الامن، امن کی، او الخوف، یا خوف کی، یا ڈر کی، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور حاکموں کی طرف، سرداروں کی طرف، منہم، جو ان میں تھے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو تحقیق کر لیتے، جان لیتے وہ لوگ جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں، یستنبطونہ، جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں، یعنی اس خبر کو اچھی طرح جان لیتے، تحقیق کر لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، لَاتَّبَعْتُمُ، تو تم ضرور شیطان کی پیروی کرتے، سوائے تھوڑوں کے، یعنی تھوڑے لوگ نہ کرتے، باقی شیطان کے پیچھے چلتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سو تو لڑ اللہ کے رستے میں، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، نہیں تو ذمہ دار سوائے اپنی جان کے، اپنے نفس کے، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکید کر مسلمانوں کو، عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، بأساً لڑائی میں، جنگ میں، واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے، تنکیلا، سزا دینے میں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ قبول ہے، یعنی ہم مانتے ہیں۔ پھر جب وہ الگ ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، مشورہ کرتے ہیں رات میں، بعض ان میں سے، اس کے علاوہ بات، اس کے خلاف بات، جو آپ تقولو، جو وہ آپ سے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو وہ مشورے کرتے ہیں۔ بس آپ اعراض کیجئے ان سے، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اس آیت میں منافقین کی ایک اور مکاری کا ذکر ہے۔ ان منافقین کی اور مکاری یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو آ کر کہتے کہ ہم نے قبول کیا، حکم مانا،
اور باہر جاتے جب تو مشورہ کرتے اس کے خلاف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے، مخالفت کا مشورہ کرتے، اور اللہ کے ہاں ان کے یہ سب مشورے لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے نبی آپ اعراض کیجئے، ان سے منہ پھیر لیں اور کسی بات کی پرواہ مت کیجیے، اور اپنے سب کام اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کافی ہے، کارساز ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کا تو وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں۔ پہلی آیات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اللہ ہونا، ان کی اطاعت بالکل اللہ ہی کی اطاعت ہونا، اور ان کے نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہونا خوب ظاہر ہو گیا۔ مگر منافق اور آپ کے مخالف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی گواہی اور اس کے ارشادات کی تسلیم تصدیق میں تو ہم کو کوئی شک نہیں، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا بنایا ہوا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، جس سے صاف معلوم ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا جیسا کہ تم گمان کرتے ہو تو ضرور قرآن میں بہت سے موقعوں میں طرح طرح کے اختلافات ملتے۔ آدمی ہر حالت میں اسی حالت کے مطابق کلام کرتا ہے جو حالت پیش آتی ہے، دوسری حالت کا دھیان نہیں ہوتا۔ غصے میں مہربانی والوں کا دھیان نہیں ہوتا، مہربانی میں غصے والوں کا دھیان نہیں رہتا، دنیا کے بیان میں آخرت کا لحاظ نہیں رہتا، آخرت کے بیان میں دنیا کا، بے پرواہی میں عنایت کا ذکر نہیں اور عنایت میں بے پرواہی کا۔ ایک حال کا کلام دوسرے حال کے کلام سے مختلف نظر آئے گا، لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں ہر چیز کے بیان میں دوسری جانب بھی نظر رہتی ہے۔ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہر مقام میں ایک انداز پر ہے۔ یہاں منافقوں کا ذکر تھا جو سخت عتاب کے مستحق ہیں، عذاب کے اور سزا کے مستحق ہیں، سو یہاں بھی ان کی باتوں پر اسی قدر الزام ہے جتنا چاہیے، اور جو الزام ان کی ایک خاص جماعت پر تھا وہ خاص انہی پر ہے، اور فرما دیا گیا بعضے ان میں سے ایسا کرتے ہیں۔ بیت طائفۃ منہم، بعضے ان میں سے ایسے مشورے کرتے ہیں، سب کا ذکر نہیں، اور یہ نہیں کہ غصے کی حالت میں کلام اپنی حد سے نکل جائے اور دوسری حالت کے کلام سے مختلف نظر آئے۔ یہ مطلب بھی ہے کہ ہم برابر دیکھتے ہیں جب آدمی کوئی کلام طویل کرتا ہے، لمبا بیان کرتا ہے تو یکساں نہیں ہوتا، بلکہ کوئی جملہ فصیح ہوتا ہے، کوئی غیر فصیح، کوئی صحیح کوئی غلط، کوئی موافق ہوتا ہے اور کوئی متناقض ہوتا ہے۔ اور قرآن اتنی بڑی کتاب ان جملہ اختلافات سے پاک ہے جو طاقت بشر سے باہر ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، پہنچتا ہے ان کے پاس، امر کوئی بات، کوئی حکم، من الامن امن کا، او الخوف یا خوف کا، اذاعوا بہ تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ لوٹاتے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اولی الامر حاکموں کی طرف ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور جانتے ان میں سے وہ لوگ جو جانتے ہیں، تحقیق کرتے ان میں سے تحقیق کرنے والے۔ اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور پیچھے چلتے شیطان کے سوائے تھوڑوں کے۔ یعنی اس آیت میں بتایا بے تحقیق افواہوں کے پھیلانے کی مذمت بیان کی گئی، یعنی جس بات کی تحقیق نہ ہو اس کو نہ پھیلایا جائے۔ یعنی ان منافقوں اور کم سمجھ مسلمانوں کی ایک خرابی یہ ہے کہ جب کوئی بات امن کی پیش آتی، مثلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی سے صلح کا ارادہ فرمانا، یا لشکر اسلام کی فتح کی خبر سننا، یا کوئی خبر خوفناک
سن لیتے، جیسے دشمنوں کا کہیں جمع ہونا یا مسلمانوں کی شکست کی خبر آنا، تو ان کو بلا تحقیق مشہور کرنے لگتے، اور اس کی وجہ سے اکثر فساد اور نقصان مسلمانوں کو پیش آتا۔ منافق نقصان کی غرض سے اور کم سمجھ مسلمان کم فہمی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، یعنی کہیں سے کچھ خبر آئے تو چاہیے کہ اول پہنچائے سردار تک اور اس کے نائبوں تک، جب وہ اس خبر کو تحقیق تسلیم کر لیں، اس کے کہنے کے مطابق اس کو کہیں نقل کریں اور اس پر عمل کریں، پھر آگے پہنچائی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک قوم کے ہاں زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، وہ قوم اس کے استقبال کے لیے باہر نکلی تو اس نے یہ گمان کیا، خیال کیا کہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، لوٹ کر مدینے میں آ گیا اور مشہور کر دیا کہ فلاں قوم مرتد ہو گئی، اور یہ بات تمام شہر میں پھیل گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، سو تو لڑ اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، تو ذمہ دار نہیں صرف اپنے ہی نفس کا، یعنی اپنے نفس کے علاوہ کسی کا ذمہ دار نہیں۔ وحرض المؤمنین، اور تاکید کر مومنوں کو، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اور قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، اور اللہ تعالیٰ سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتال کرنے، جنگ کرنے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینے کا حکم فرمایا، یعنی اگر کافروں کی لڑائی سے یہ منافق اور کچے مسلمان جن کا ذکر ہو چکا ڈرتے ہیں تو اے رسول تو تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں مت رک، اللہ تعالیٰ تیرا مددگار ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کرتا رہے۔ حرض المؤمنین، جو ساتھ نہ دے اس کی پرواہ مت کیجیے، امید ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے گا۔ ان یکف بأس الذین کفروا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور جہاد کے لیے جاتا ہوں اگرچہ ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو، اور پھر کل 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بدر صغریٰ کو جہاد کی غرض سے تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان سے غزوہ احد کے بعد ہوا تھا، جس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، کوئی مقابلے میں نہ آیا اور وعدے سے وہ جھوٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے مطابق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت خیر اور سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی لڑائی اور اس کا عذاب کافروں کے ساتھ لڑنے سے بہت سخت ہے۔ جو لوگ کافروں کے ساتھ لڑنے اور ان کو مارنے اور ان کے ہاتھ سے مارے جانے سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور اس کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ Subscribe Sukuni Kalp.